بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں سورۃ التکویر کا تعارف پیش کروں گا۔ یہ سورۃ مبارکہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا نزول نمبر 7 ہے، ترتیب نمبر 81 ہے، اور مقام نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اس میں رب کائنات نے 1 رکوع اور 29 آیتیں مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، اور تکویر کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے گویا کہ وہ اس کے سامنے ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ سورۃ تکویر یعنی اذا الشمس کورت اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کا مطالعہ یعنی پڑھے۔ تو جب ان سورۃ مبارکہ کو پڑھے گا تو قیامت کا منظر سامنے آئے گا، کیونکہ رب کائنات نے اس سورۃ مبارکہ جو یہ 3 صورتیں ہیں، اس میں قیامت کے جو احوال ہیں ان کے بارے میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ اور آئیے اب ہم اس سورۃ مبارکہ کے مضامین سنتے ہیں۔ اس میں رب کائنات نے قرآن پاک کو اپنا یعنی اللہ پاک کا کلام ہونا ثابت فرمایا ہے کہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اور اس میں جو کفار تھے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اور قرآن پاک پر اعتراضات کرتے تھے، رب کائنات نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، خود جواب دیا ہے۔ اور رب کائنات نے سورۃ مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ میرے پیارے نبی جو ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، بخل نہیں کرتے۔ اور اللہ پاک نے سورۃ مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کو اور عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورۃ مبارکہ میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس سورۃ مبارکہ میں بیٹیوں کو جو زمانہ جاہلیت کا کفار جو تھے، زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو رب کائنات نے اس سورۃ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی ان کے بارے میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھا جائے کہ اسلام نے عورتوں کو، بیٹیوں کو عزتوں سے نوازا ہے۔ پہلے لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آج اسلام نے ان بچیوں کو، ان عورتوں کو کتنی عزت سے نوازا ہے کہ آج ایک باپ اپنی بیٹی پر جان قربان کرتا ہے، ایک بھائی اپنی جان قربان کرتا ہے۔ پہلے وہی ایک باپ تھا کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس صحابی کا نام بھی جانتے ہیں، اس بندے کا نام بھی جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو یعنی زندہ دفن کر دیا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ہر ایک بیٹی کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دو۔ تو اس شخص نے کہا، عرض کی کہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، ہاں میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ہر ایک بیٹی کے بدلے میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ نہیں دیکھا جائے پہلے کے زمانہ جاہلیت میں کس طرح بیٹیوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار لوگ کرتے تھے، آج ماں باپ جانیں قربان کرتے ہیں، اسلام نے ان کو عزتیں دی ہیں۔ تو جو عورتیں ہیں، جو ایسی بیٹیاں ہیں جو نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہ ہمیں اسلام نے قید کر دیا، قید نہیں کہ انہیں ایک ایسی قید سے ان کو نجات دی ہے جو موت کی قید ہے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس سے نجات دی ہے اسلام نے۔ تو ان کو ہمیشہ اسلام سے وفاداری کرنی چاہیے، اپنی عزتوں کی محافظت کرنی چاہیے۔ تو اسلام کے خلاف کبھی بات نہ کریں، کیونکہ اسلام نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے۔ اور اسی صورت مبارکہ میں رب کائنات نے قیامت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اور کیسے آئے گی قیامت۔ جب قیامت آئے گی تو سورج کا جو ہے نا نور ہے یہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ستارے جو ہیں یہ بارش کی طرح زمین پر گر پڑیں گے، آسمان سے بارش کی طرح۔ اور پہاڑ جو ہے یہ چلائے جائیں گے، اور ہوا میں غبار کی طرح اڑیں گے یہ پہاڑ قیامت کے دن۔ اور جو قیامت کے دن سمندر جو ہے سلگائے جائیں گے اور یہ پھر خاک ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وحشی جانور جو تھے ان کو جمع کیا جائے گا۔ پھر جس جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا اس سے بدلہ لے لے گا، تو اس کے بعد جانوروں کو خاک میں ملا دیا جائے گا، یعنی خاک کر دیا جائے گا، مٹی کر دیا جائے گا۔ اتنا خوفناک دن ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا، ایمانداروں کو، نیک لوگوں کو حوروں کے ساتھ رکھا جائے گا، اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اور کافروں کو شیاطین کے ساتھ رکھا جائے گا، اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ قیامت کا معاملہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس دن اعمال کھل جائیں گے، جو ہم نے اس دنیا کے اندر آئے اور جتنے اعمال کیے، اچھوں کے اچھے اعمال کھل جائیں گے اور بروں کے برے اعمال کھل جائیں گے۔ جس طرح کہ اس نے اعمال کیے ہوں گے اس دنیا کے اندر سارے، وہ واضح ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال کو کھول دیا جائے گا، اعمال کے بارے میں اللہ پاک حساب لے گا۔ زندگی میں ہم نے کیا کیا، کس طرح گزاری زندگی، نیکیوں میں یا بدیوں میں، ہمارا قیامت کے دن سارا جو ہے زندگی کا کیا ہوا، جو ہم نے کمائی کی ہے، وہ سب واضح ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر حال میں اچھے اعمال کریں، نیکیاں کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، گناہوں سے بچیں بھی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بچائیں بھی۔ اور جہنم کے بارے میں بھی اللہ پاک نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ جہنم کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکائی گئی، آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی آگ۔ پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس جہنم کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک، وہ سیاہ ہوگی، اب انتہائی سیاہ ہے، اور قیامت کے دن پھر بھڑکایا جائے گا، اور اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر جہنم میں رہیں گے، اور گناہ گاروں کو بھی ڈالا جائے گا، جن کا حساب لینے کے بعد کچھ ایسے گناہ گار بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔
ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ عز و جل ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اپنی پناہ نصیب فرما، جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ہمیشہ ہر حال میں رب سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اپنی پناہ نصیب فرما، اپنے غضب سے پناہ نصیب فرما۔ نعوذ باللہ من عذاب القبر، من عذاب النار ومن غضب الجبار، ہمیں یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ہمیشہ خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔